امریکہ اور ایران میں کشیدگی، جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس آج ہوگا، اہم فیصلے متوقع۔ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان، ایرانی حکام سے ملاقاتیں منسوخ۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو سخت کارروائی کریں گے، مدد پہنچنے والی ہے، مظاہرین اپنا احتجاج جاری رکھیں، اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، قاتلوں کے نام یاد رکھیں، انہیں جلد ان کے جرائم کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ مظاہرین کو بغاوت پر اکسانے لگے، کہا ایرانی حکومت ہزاروں لوگوں کو قتل کرے تو امریکہ خاموش نہیں رہے گا، یہ صورتحال ایران کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوگی۔ ایران سے متعلق فوجی حکمت عملی تیار ہے، ایران میں فتح کا اصول مقصد ہے۔ امریکی شہریوں اور اتحادیوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت، ممکن ہو تو ترکیہ اور ارمینیا کے راستے سے نکل جائیں۔ ایران میں صورتحال بہت خراب ہے، امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے قطر کے العدید ایئر بیس پر فضائی اور میزائل دفاع کے لیے نیا سیل قائم کر دیا۔ امریکی خطرے سے نمٹنے کے لیے سرپرائز تیار ہے، ایرانی وزیر دفاع عزیز نصیر زادہ کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ دشمن کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، جارحیت کی تو ہمارا جواب غیر متوقع اور حیران کن ہوگا۔ واشنگٹن نے کوئی حماقت کی تو دنیا بھر میں امریکی مفادات حملوں کی زد میں ہوں گے، سہولت کاری کرنے والے ممالک کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں ایران آج زیادہ طاقتور ہے۔ اسرائیل سے جنگ ایرانی افواج کے لیے منفرد اور غیر معمولی تجربہ تھا۔ جنگ کے بعد 6 ماہ میں امریکہ اور اسرائیل کے خطرے سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت حاصل کر لی۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایرانی عوام کے قاتل ہیں، اندرونی معاملات میں مداخلت خطے کو غیر مستحکم کر دے گی۔ سیکریٹری ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ قطر کے وزیر اعظم کا علی لاریجانی سے رابطہ، مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ترکی اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا بھی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کا فرانسیسی ہم منصب سے رابطہ، عباس عراقچی نے کہا کسی ملک کو ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، حالیہ احتجاج اور تشدد میں بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ ایران میں مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا، تہران سمیت دیگر شہروں میں حالات معمول پر آنے لگے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا مظاہروں میں 2500 سے زائد اموات کا دعویٰ، جاں بحق ہونے والوں میں 147 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ پرتشدد مظاہروں میں شامل 18,000 سے زائد افراد گرفتار۔ ایران میں جلاؤ گھراؤ کی مزید ویڈیو سامنے آ گئیں، انٹرنیٹ کی بندش کے باعث ویڈیو سامنے نہیں آ سکی تھیں۔ ایران میں انٹرنیشنل کالز بحال، تاہم انٹرنیٹ سروس تاحال بند۔ ایلون مسک کی ایران میں مفت اسٹار لنک انٹرنیٹ فراہم کرنے کی پیشکش۔ ایرانی انٹیلیجنس حکام کے مطابق چھاپوں کے دوران گھروں سے امریکی ہتھیار اور دھماکہ خیز آلات ملے، مظاہرین کے گھروں میں امریکی اسلحہ پکڑا گیا۔ ایران میں اسمگل کیے گئے اسٹار لنک یونٹس بھی پکڑ لیے۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاج پر آج پہلے شخص کو پھانسی دیے جانے کا امکان۔ امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایراوانی کا سلامتی کونسل کو خط، کہا ٹرمپ سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو بھڑکا رہے ہیں، ایران کی خود مختاری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی پالیسی کا مقصد نظام تبدیل کرنا ہے، امریکہ کا یہ منصوبہ دوبارہ ناکام ہوگا۔ چین، روس، سعودی عرب، قطر اور عمان کی امریکہ کو ایران پر حملے سے باز رہنے کی تنبیہ۔ قطر نے کسی عسکری کارروائی کو تباہ کن قرار دے دیا۔ روس نے ایران پر امریکی حملے کی دھمکیوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا امریکہ ایران میں بے امنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملہ نہ کرے۔ صدر ٹرمپ ایران میں وینزویلا طرز کا آپریشن شروع کر سکتے ہیں، سابق امریکی عہدیدار مارک امٹ کا انکشاف۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے امریکی مداخلت پر سیاسی افراتفری کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بیان میں کہا ایران میں منظم یا قابل عمل اپوزیشن نہیں جو اقدار سنبھال سکے۔
برطانوی میڈیا کے مطابق ایران میں اقتصادی مشکلات کے باوجود حکومت گرنے کے آثار نہیں۔ کرنسی کی قدر گرنے کے باوجود حکومت مضبوط ہے۔ سیکیورٹی فورسز اب بھی حکومت کی وفادار ہے۔ صدر ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف کی سابق شاہ ایران کے بیٹے رضا پہلوی سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران میں جاری احتجاج پر تبادلہ خیال۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے ایران میں فوجی مداخلت کی مخالفت کر دی۔ کہا امریکہ کی ایران میں فوجی مداخلت کوئی حل نہیں۔ ماضی میں امریکی مداخلت ناکام ہوئی۔ ہمیں مظاہرین پر تشدد بند کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ کشیدہ صورتحال، ایران سے 200 پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کے مطابق ایران سے پاکستانی شہریوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ ایران سے مزید 51 طلبہ وطن واپس آئے۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ ایران نے طلبہ کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ایران میں مقیم پاکستانی سفری دستاویز اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں، تسلیم کرنا چاہیے۔ ٹیکس زیادہ ہے یا انرجی کی قیمت، یہ حقیقی مسائل ہیں۔ ٹیرف کے شعبے میں بڑی اصلاحات متعارف کروائیں۔ ٹیرف میں کمی سے برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ معاشی اصلاحات سے ہی ترقی ممکن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا حکومتی اصلاحات کا مقصد ملک کے خزانے پر بوجھ کم کرنا اور معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ رواں سال 41 ارب ڈالر کی ترسیلات زر موصول ہونے کی توقع ہے۔ رواں برس جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چینلز پر منتقل ہو جائیں گی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ملکی پیداوار میں اضافہ تب ہوگا جب لوگوں کو برابر مواقع ملیں گے، مراد دینا مسائل کا حل نہیں۔ پیپلز پارٹی کا نجکاری کے حوالے سے واضح موقف ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ہونا چاہیے۔ وزیر خزانہ متعدد بار سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کی تعریف کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کی پریس کانفرنس، اوپن اسکائی پالیسی سے پی آئی اے کو بہت نقصان پہنچا، غیر ذمہ دارانہ بیانات سے پی آئی اے کی ساکھ متاثر ہوئی۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے اہم اقدام۔ پنجاب حکومت کا سرکاری محکموں میں پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ صرف الیکٹرک یا ہائبرڈ گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ فیلڈ ڈیوٹی پر مامور گاڑیاں پابندی سے مستثنیٰ قرار۔ نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی کا اعلان جلد متوقع۔ نئے پیٹرول پمپس کے لیے این او سی کی منظوری اب الیکٹرک چارجنگ یونٹ لگانے سے مشروط ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ نیشنل گارڈ کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور بحرین کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن رشید نے استقبال کیا۔ صدر پاکستان کی بحرین کے فرما روا اور ولی عہد سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار، کلات اور گرد و نواح میں پارہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی میں بھی سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کے ڈیرے۔ موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر ویز کے مختلف سیکشنز دھند کے باعث بند۔ پتوکی، رینالہ خورد اور مظفر گڑھ میں دھند کے باعث ٹریفک حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی۔ شکارپور میں بھی بس الٹنے سے خواتین سمیت 15 مسافر زخمی ہو گئے۔ مکمل ہو چکی۔ قزاقستان کے وزارت توانائی کی بحیرہ اسود میں 2 آئل ٹینکرز پر ڈرون حملوں کی تصدیق۔ ٹینکرز روسی ساحل کے قریب ٹرمینل پر خام تیل لوڈ کرنے جا رہے تھے۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ ایران نے 2021 کے بعد روس کو 3 ارب ڈالر کے میزائل فروخت کیے۔ بلومبرگ کے مطابق کل ہتھیاروں کی مالیت 4 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ ایران نے فتح 360 اور دیگر بیلسٹک میزائل روس کو دیے۔ روس ایران کے ہتھیار یوکرین جنگ میں استعمال کر رہا ہے۔
تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں مسافر ٹرین حادثے کا شکار 22 افراد ہلاک، 80 سے زائد افراد زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثہ کرین کے ٹرین پر گرنے کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں ٹرین پٹری سے اتر گئی اور آگ لگ گئی۔